دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، تو امید ہے خواتین و حضرات آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج الحمدللہ ہم آپ کے لیے ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں جو کہ خود ہمیں بہت ہی زیادہ پسند ہے، اسی لیے آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت شوق وزیر گنجوی صاحب نے لکھا تھا، چونکہ یہ بہت اچھے اشعار میں انہوں نے لکھا تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ سب کو سنایا جائے الحمدللہ۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے ہم آپ کو اتنا بتا دیں، کیونکہ یہ واقعہ سنتے وقت کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، تو ہم ان کو یہ بتا دیں کہ یہ اس واقعے کے کچھ حصے حدیث شریف کی کتابوں سے ہیں اور کچھ حصے اس واقعے کے تاریخی کتابوں سے ہیں اور کچھ حصے اس میں تفسیر کی کتابوں سے ہیں۔ اب تفسیر کی کتابیں بہت ہیں، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر جلالین، تفسیر روح المعانی اور تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو یہ جگہ جگہ کتابوں میں سے یہ واقعہ اور آپ کے لیے اس کو لکھا، اور الحمدللہ آج ہم اپنے چینل پہ اس کو آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ امید ہے کہ آپ لوگ دل سے سنیں گے اس کو، چونکہ یہ واقعہ ہمارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی شان شجاعت اور دور خلافت، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا بھی ذکر ہے کہ ان کی شادی مبارک کیسے ہوئی۔ تو آپ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھ لیجئے اور اس واقعے کو خلوص سے سنیے محبت کے ساتھ۔ کوئی شادی تو دیکھے مصطفیٰ کے نو نہالوں کی، کوئی شادی تو دیکھے مصطفیٰ کے نو نہالوں کی، جناب فاطمہ کے پیارے پیارے دونوں لالوں کی۔ زمانے کو دکھایا یہ محمد کے گھرانے نے، زمانے کو دکھایا یہ محمد کے گھرانے نے، کہ شادی ہوتی ہے یوں دیکھ لو اللہ والوں کی، کہ شادی ہوتی ہے یوں دیکھ لو اللہ والوں کی۔ در حقیقت یہ ہے کہ ازل ہی میں یہ آدم پر خلاصہ بات فرما دی، ازل ہی میں یہ آدم پر خلاصہ بات فرما دی، ضروری ہے جہاں میں آدمی کو خانہ آبادی۔ اور بہت سی شادیوں کے جشن دیکھے اور سنے ہوں گے، ہم سبھی نے بہت سی شادیوں کے جشن دیکھے اور سنے ہوں گے۔ آئیے سنائیں ہم تمہیں شہزادے اسلام کی شادی، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ گل ہے یہ ہدایت کے انہیں مومنو چنو، گل ہے یہ ہدایت کے انہیں مومنو چنو، اور کیسے ہوئی ہمارے امام کی شادی ذرا سنو۔ یہ واقعہ ہے سبط پیمبر کی شان میں، لکھا ہے سمجھنے کو یہ سادہ زبان میں۔ یہ فاطمہ زہرا کے پسر کا ہے واقعہ، تاریخ سے اسلام کی ہے نظم یہ کیا۔ ہاں وہ حسین جو کہ بڑے خوش جمال تھے، بھائی حسن کے اور وہ حیدر کے لال تھے، ایسے شہید جن پہ شہادت کو ناز ہے، سرکار دو جہان کی امت کو ناز ہے فخر صداقت کو شجاعت کو ناز ہے، ایسے امام ہے کہ امامت کو ناز ہے، برگے گلے گلاب تھے دندان آپ کے، گفتار کی تو دہن سے موتی برس پڑے، اور نورانی ایسا چہرہ کہ شمس و قمر فدا، نورانی ایسا چہرہ کہ شمس و قمر فدا، حور و ملک کی جن و بشر کی نظر فدا۔ حسنین کی تعریف بھلا کون کر سکے، دونوں کی صفت ایک تھی، دونوں حسین تھے، ان کے خدائے پاک نے بھی ناز اٹھائے، جنت سے کھلونے انہیں روح الامی لائے، نانا سے اپنے صبر کی دولت انہیں ملی،
والد سے اپنے شان شجاعت انہیں ملی، ماں فاطمہ زہرا سے قناعت انہیں ملی، اور اللہ سے تحفے میں شہادت انہیں ملی۔ سرکار مصطفیٰ گئے بچپن میں چھوڑ کر، سرکار مصطفیٰ گئے بچپن میں چھوڑ کر، دارالوقا کو والدہ بھی کر گئیں سفر۔ حضرت علی نے پرورش کر کے جواں کیا، وہ جذبہ ایمان مجاہد بنا دیا۔ وہ خون ہاشمی تھا رگوں میں جناب کے، وہ خون ہاشمی تھا رگوں میں جناب کے، باطل پرست کانپتے تھے ان کے نام سے۔ وہ دونوں بھائی صاحب اکرام بن گئے، جانے بہار گلشن اسلام بن گئے۔ یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ وہ دونوں بھائی صاحب اکرام بن گئے، جانے بہار گلشن اسلام بن گئے۔ ایسا کون سا مسلمان ہے جو ہمارے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو اور اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو؟ اے دوستو اب غور سے سنیے گا واقعہ، اے دوستو اب غور سے سنیے گا واقعہ، ہے سچی عقیدت تو بڑا لطف آئے گا۔ سرکار مصطفیٰ نے وہ جلوے دکھا دیے، تھے دشمنان دین مسلمان بنا دیے۔ سب کو سکھائے آپ نے آداب زندگی، کہ فرض ہے سب بندوں پہ اللہ کی بندگی۔ جو ظلم کے بانی تھے انہیں درس وہ دیا، صلی علی یہ دیکھیے رتبہ حضور کا، کہ کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے حضور کا۔ جب دین مکمل ہوا تو رب نے یہ کہا، اب ختم ہم نے تم پہ نبوت کو کر دیا۔ سرکار آئے دولت ایمان دے گئے، سبحان اللہ، سرکار آئے دولت ایمان دے گئے، اور اللہ نے بلا لیا تشریف لے گئے۔ پھر ان کے بعد ہو گیا صدیق کا وصال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سال بعد ہوا تھا۔ پھر ان کے بعد ہو گیا صدیق کا وصال، ایمان والوں کو ہوا اس کا بڑا ملال۔ با اتفاق سارے صحابہ نے یہ کہا، حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنا لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت عمر خلیفہ بنے سب نے جب سنا، تو دشمنان دین میں ایک تہلکا مچا۔ انصاف کر کے آپ نے ایسا دکھا دیا، انصاف کر کے آپ نے ایسا دکھا دیا، ہر آن اپنے عدل کا سکہ جما دیا۔ حیرت تھی سب کو آپ کا انصاف دیکھ کے، حیرت تھی سب کو آپ کا انصاف دیکھ کے، کردار سے سرکار کے جلوے دکھا دیے۔ مظلوم خوش تھے اب انہیں راحت نصیب تھی، مظلوم خوش تھے اب انہیں راحت نصیب تھی، فریاد آپ سنتے امیر اور غریب کی۔ ان کا جلال دیکھ کر باطل دہل گیا، یہ دیکھ کے نظام ہر ایک شاہ جل گیا، لیکن عمر خلیفہ نے پرواہ کچھ نہ کی، ان کو رضا پسند تھی پروردگار کی۔ سنت رسول پاک کی کرتے تھے وہ ادا، وہ چاہتے تھے کفر کو دنیا سے دے مٹا۔ اسلام کے سپاہی بھی سب حق پسند تھے، فضل خدا سے ان کے ارادے بلند تھے۔ ایرانی بادشاہ تھا مغرور اس قدر، اسلام کے خلاف دکھاتا تھا کر و فر۔ دعوت دی اس کو دین کی تو وہ بھڑک گیا، یعنی وہ جنگ کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب حد سے زیادہ بڑھ گیا ایرانی حکمراں، حضرت عمر نے کر دیا لشکر وہاں رواں۔ ایرانیوں کو فوج کی کثرت پہ ناز تھا، ان ظالموں کو طاقت و قوت پہ ناز تھا۔ وہ سوچتا تھا مومنوں کی ہوگی تباہی، سمجھا وہ کیا کریں گے پیمبر کے سپاہی۔ مومن تھے بہت تھوڑے مگر غم نہ تھا انہیں، مومن تھے بہت تھوڑے مگر غم نہ تھا انہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے وہ حق کی راہ میں۔ جی مسلمان الحمدللہ اس وقت جینے اور مرنے سے نہیں ڈرتے تھے، وہ حق کی راہ میں کوئی بھی کام آتا تھا تو اپنے رب کی رحمت سے اور اس کی رضا کے لیے تہہ دل سے کیا کرتے تھے، نہ ان کے دل میں کوئی لوبھ کوئی لالچ ہوتا تھا اور نہ ہی کسی کا ڈر۔ وہ اپنے رب کی محبت میں اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و محبت میں کسی بھی مشکل میں گھس جایا کرتے تھے اللہ کا نام لے کے۔ کامل بھروسہ تھا انہیں اللہ پاک پر، کامل بھروسہ تھا انہیں اللہ پاک پر، آتی تھی ہر ایک حال میں ان کو فتح نظر۔
ان کو تھا یہ یقین اگر مارے بھی جائیں گے. الحمدللہ ان کا یقین دیکھیے کتنا مضبوط ہوا کرتا تھا. ان کو تھا یہ یقین اگر مارے بھی جائیں گے ہوں گے شہید جنت الفردوس پائیں گے. الحمدللہ. ایرانیوں نے مومنوں سے جنگ چھیڑ دی. ایرانیوں نے مومنوں سے جنگ چھیڑ دی. تکبیر کہہ کے آگے بڑھے دین کے غازی. ایرانیوں کے لڑنے کی حسرت نکال دی. لاشوں پہ لاشیں مومنوں نے ان کی ڈال دی. خیر چونکہ یہ اب جنگ کی بات ہو جائے گی تو کرتا ہوں جنگ مختصر اے میرے دوستو. حالات سارے جنگ کی تاریخ میں پڑھو. میدان میں مومنوں نے وہ جلوے دکھا دیے. ایرانیوں کے جنگ میں چھکے چھڑا دیے. ہوتی رہی جو جنگ تو انجام یہ ہوا. دشمن کا جو غرور تھا وہ دور ہو گیا. ایرانی شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا. دربار اس کا قبضے میں سب لے لیا گیا. شاہی خزانہ مومنوں کے ہاتھ جب لگا. ہیرے جواہرات بہت مال و زر ملا. مہر اشرفی اتنی ملی پھیر لگ گیا. سب مومنوں نے شکر خدا کا ادا کیا. اچھا مسلمانوں کو جب بھی اللہ رب العزت سے کوئی نعمت ملتی تھی تو وہ اللہ رب العزت کا شکر کرنا نہیں بولتے تھے. مگر آج کا کیا حال ہو گیا ہے کہ انسان کتنے ہی سکون میں آ جائے, کوئی بھی نعمت اسے مل جائے, کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا. وہ اللہ رب العزت کا شکر نہیں کرتا, اسی لیے اس کے دل میں آج سکون نہیں ہے. ایک بات اور آگے ہم کرتے چلیں کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اور جو بھی جنگیں ہوتی تھیں وہ تب ہوتی تھیں جب سامنے والا ظلم کرنے لگتا تھا. یعنی کہ جب وہ بات کے خلاف جاتا تھا, پیغام کے خلاف جاتا تھا, تو صرف اس کو جو پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لو تو اس نے انکار کر دیا, اسی پہ جنگ نہیں ہوتی تھی. وہ انکار کرنے کے بعد جو ظلم کرتا تھا مسلمانوں پہ یا پھر اپنی عوام پہ یا پھر مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ کا حکم کر دیتا تھا, اعلان کر دیتا تھا اور سمجھانے پہ بھی نہیں مانتا تھا, تب جنگ ہوتی تھی. پرچم قلعے پہ دین کا لہرا دیا گیا. پرچم قلعے پہ دین کا لہرا دیا گیا. دربار میں مجاہدوں نے پایا داخلہ. الحمدللہ. شاہی محل میں گھس گئے اسلام کے غازی. شاہی محل میں گھس گئے اسلام کے غازی. شہزادی شہنشاہ کی ان کو وہاں ملی. دیکھا کہ اس کے چہرے پہ کچھ ایسا نور ہے. دیکھا کہ اس کے چہرے پہ کچھ ایسا نور ہے. معلوم یہ ہوا کھڑی جنت میں حور ہے. یہ ایک مثال ہے. معلوم یہ ہوا کھڑی جنت میں حور ہے. پوشاک شاہی پہنے تھیں, ہیروں کا ہار تھا. ان کا لباس ریشمی اور زر نگار تھا. الحمدللہ. صورت میں ناک نقشے میں وہ بے مثال تھیں. وہ مہجبی تھیں خوب رو زہرا جمال تھیں. دیکھا مجاہدوں کو تو وہ کانپنے لگی. سمجھی کہ جان آبرو عزت میری گئی. دیکھا مجاہدوں نے تو سر کو جھکا لیا. فوراً ہی پیچھے ہٹ گئے منہ پھیر کر کہا مومن ہے ہم پہ کوئی بھی شک لائیے نہیں. اب یہ جو دو لائن ہیں یہ اتنی گہرائی کی ہیں اور اتنی اچھی لائن ہے. یہ مطلب یہ اتنی پیاری لائنیں ہیں کہ ہم اسلام کو ان دو لائنوں سے بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. فرمایا مومن ہے ہم پہ کوئی بھی شک لائیے نہیں. یعنی اس بات سے وہ بتا رہے ہیں کہ مومن کا یہ کام ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بری نظر سے دیکھیں. تو فرما رہے ہیں کہ مومن ہے ہم پہ کوئی بھی شک لائیے نہیں اور تم کو امان دیتے ہیں گھبرائیے نہیں. اب ان دو لائنوں میں اسلام کی بہت سی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے اور بہت سی نوعیت ہمارے سامنے آتی ہے, بہت سی خوبیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مومن ہے ہم پہ کوئی بھی شک لائیے نہیں. یعنی کہ مسلمان جہاں ہوتے ہیں, جہاں جاتے تھے, جہاں ہوتے تھے وہاں پر کسی کی بھی عزت جو ہوتی تھی نا وہ محفوظ ہوتی تھی. الحمدللہ. کیونکہ اسلام میں عورتوں کے لیے یہی ہے کہ مرد ان کو اگر نظر پڑ بھی جائے دھوکے سے تو نظر نیچی کر لیں اور عورتوں کی عزت کریں اور بچوں کی عزت کریں. جنگ میں بھی عورتوں کی اور بچوں کی اور جو لوگ لڑنا نہیں چاہتے ان سب کو حساب سے رکھیں. یعنی مسلمانوں نے ان کو محفوظ کرتے ہوئے ان سے کیا فرمایا کہ مومن ہے ہم پہ کوئی بھی شک لائیے نہیں اور تم کو امان دیتے ہیں گھبرائیے نہیں. اب ہم مسلمانوں کو ان دو لائنوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. یہ سن کے شہربانوں کے دل پر اثر ہوا. جب ایسی لائنیں مسلمانوں کی زبانوں سے جب کوئی غیر سنے گا تو اس کے دل پر کیسا اثر ہوگا. تو دین تو ہمارا ایسے ہی پھیلا ہے, نہ کہ تلوار سے.
कैसे, आइए सुनते हैं। ये सुन के शहरबानों के दिल पर असर हुआ, बोली कि आप लोग हैं सब नेक बाहया, सच्चा तुम्हारा दीन है, अच्छे उसूल हैं, बेशक हैं बड़ी खूबियाँ दीन रसूल में। यानी कि मुसलमानों के किरदार से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी कि बेशक तुम्हारा दीन सच्चा है। इतना अच्छा अखलाक एक सच्चे ही दीन का हो सकता है। तो उनके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा हुई क्योंकि उन्होंने मोमिनों का, मुसलमानों का किरदार देखा। बस वो किरदार हमें अपने अंदर लाना है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन की पहचान आज भी जैसे पहले लोगों को हुआ करती थी तो आज भी मुसलमानों को देख के होगी और दिलों में लोगों के दीन से मोहब्बत पैदा होगी। आगे फरमाती हैं, बोली कि गिरफ्तार करो हमको ले चलो, जो फ़र्ज़ है तुम्हारा उसे पूरा तुम करो। जब गाज़ियान दीन ने सब माल ले लिया, तब उन मुजाहिदों ने ये शहज़ादी से कहा, क्या चाहती हो आपके महलों में छोड़ दें या साथ अपने शहर मदीना को ले चलें। इज़्ज़त से ले चलेंगे तुमको साथ अपने हम, होने न देंगे रास्ते में तुमको कोई गम। इज़्ज़त से सबको देखना है काम हमारा। अब ये जो लाइनें हैं मुसलमानों की जो उन्होंने वहाँ कही थी, क्या फरमाया था, इन पर भी हमें बहुत गौर देना चाहिए। क्या फरमाया मुसलमानों ने कि इज़्ज़त से सबको देखना है काम हमारा, हुर्मत हमें सिखाता है इस्लाम हमारा। शहज़ादी शहरबानों पे ऐसा असर हुआ, बोली कि हमको ले चलो तुम शहर मदीना। यानी कि मुसलमानों के किरदार से उनके ऊपर ऐसा असर हुआ कि फिर वो कहने लगी हमें अपने साथ तुम शहर मदीना को ले चलो, क्योंकि वो जानती थी मुसलमान गाज़ियों का ये हाल है, मुसलमान जो ये गाज़ी हैं, सिपाही हैं, इनका ये हाल है, तो जो इनको लीड कर रहे हैं यानी कि जो खलीफा है उनका क्या हालम होगा, और वो जिनके खलीफा है यानी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आलम होगा। तो वो फरमाने लगी कि हमको शहर मदीना ले चलो। आइए आगे बढ़ते हैं। बोले मुजाहिदीन कोई हुक्म आने दो, तब तक खुशी के साथ अपने महल में रहो। जबकि तमाम शहरियों को दी गई अमा, ईमान लाई शहर की मशहूर हस्तियाँ। यानी अमान दी, उनको महफूज किया, उन लोगों पर कोई जुल्म नहीं किया, अच्छे से उनके साथ रहे गाज़ी हमारे दीन के अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे जो वहाँ की मशहूर हस्तियाँ थीं और वहाँ के जो लोग थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर होके उनसे उनका अखलाक देखकर ईमान लेकर आए। पहुँची खबर उमर को कि अज़ फ़ज़्ल किबरिया, ईरान सारा मोमिनों ने फ़तह कर लिया। ईरानी शहनशाह को कत्ल कर दिया गया, काफ़ी ख़जाना शाह के महलों में है मिला। शहज़ादी हैं ईरान की एक नेक पारसा, हमने उन्हें अमा दी तो दिल उनका खुश हुआ। कहती हैं अपने शहर मदीना को ले चलो, दरबार खिलाफत में हमें पेश तुम करो। मामूस नज़र आती है इस्लाम दीन से, हमने अभी तो कह दिया उन महजबीन से। दिल चाहे तो हो जाओ मुसलमान तुम अभी, फिर चैन से गुजारो यहाँ अपनी ज़िंदगी। कहती हैं पहले शहर मदीना को जाएंगे, जाकर दरे रसूल पर ईमान लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने सुन के ये शुक्र खुदा किया, सर आजिज़ी से सजदे में अपना झुका लिया। कि अर्ज़ ए इलाही तू आली सिफ़ात है, कि अर्ज़ ए इलाही तू आली सिफ़ात है, हम बेकसों की लाज फ़कत तेरे हाथ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र किया। तो जब भी कोई नेमत मिले, कोई मुश्किल दूर हो, तो मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र करें। जैसे जैसे मुसलमान अल्लाह से दूर होते जाएंगे मुसीबत बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते जाएंगे मुसीबत अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह दूर होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कासिद को फिर बुला के ये परवाना लिख दिया, सद मरहबा ईरान पे कब्ज़ा तुम्हें मिला। इस्लाम के कानून को राइज़ वहाँ करो, अल्लाह की तौहीद को हरदम बयां करो। फितना फसाद कोई उठाए तो रोकना, जालिम को किसी हाल में हरगिज़ न छोड़ना। जो माले गनीमत है उसे आप भेज दो, जितने की ज़रूरत है उसे पास तुम रखो। बा एहतियात भेज दो शहज़ादी को यहाँ, तकलीफ़ हो न कोई मुसाफत के दरमियाँ।
अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये जो नसीहत है और ये जो बात है, ये देखें कितनी गहराई में जाती है। अगर इस पे मुसलमान अमल करें तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ही चेंज हो जाएगी। फरमाते हैं, जब तक के मोमिनों की नज़र पाक रहेगी, जब तक के मोमिनों की नज़र पाक रहेगी, दुनिया पे मुसलमानों की एक धाक रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। परवाना जब ईरान में पहुंचा तो क्या हुआ, तहरीर पे परवाने की फ़ौरन अमल हुआ। ईरान से एक मोमिनों का काफ़िला चला, जो माले गनीमत था सभी उसके साथ था। महमिल में एक सवारी पे शहज़ादी थी सवार, बा एहतियात लेके चले उनको दीनदार। तकलीफ़ कोई राह में होने न दी उन्हें, मामूस थी वो मोमिनों के इस खुलूस से। देखा ना उनका चेहरा किसी ने निगाह से, देखा ना उनका चेहरा किसी ने निगाह से। गैरत थी उनके दिल में, भला कैसे देखते। हज़रत उमर ने मदीने में सबको बता दिया, ईरान फ़तह हो गया अज़ फ़ज़्ल किबरिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र यहाँ भी किया उन्होंने। हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र हमें करना चाहिए। एक काफ़िला शहज़ादी को अब लाएगा इधर, इस वास्ते सब अहले मदीना थे मुंतज़र। देखा जो काफ़िला तो गए लोग दौड़कर, शुक्र खुदाए पाक था सबकी ज़ुबान पर। तकबीर के नारे से फ़िज़ा गूंजने लगी, सब मर्द व ज़न के दिल पे थी छाई हुई खुशी। जब मस्जिद नबवी पे रुका आके काफ़िला, सबने मुबारकबाद दी शुक्र खुदा किया। मोमिन खुशी से इस तरह बाहम गले मिले, आते थे नज़र उस जगह नज़ारे ईद के। फिर माले गनीमत वहाँ रखा निकाल कर, जब देखा शहर वालों ने फिरा हुई नज़र। एक सोना चांदी मोहरे अशरफी का ढेर था, एक हीरे जवाहरात का संदूक था भरा। ऐसी किसी भी जंग में दौलत न थी मिली, इस वास्ते सब मोमिनों को थी बड़ी खुशी। कुछ औरतें खुशी से उधर आईं दौड़कर, महमिल से शहरबानों को लाईं उतार कर, महमिल से शहरबानों को लाईं उतार कर। जिस वक्त शाहज़ादी को देखा तो खुश हुई, बोली कि ऐसी माहरू देखी नहीं कहीं। पहले तो शहरबानों ने गुस्लो वज़ू किया, फिर रोज़ाए अतहर पे पढ़ा कलिमा दीन का, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर ने माल तो तक़सीम कर दिया, हज़रत उमर ने माल तो तक़सीम कर दिया। हर एक सिपाही दीन का खुशहाल हो गया। मोहताज गरीबों को अता इतना कर दिया कि मुफलिसी का बार उनके सर से हट गया, कि सारा बैतुल माल ख़जाने से भर गया। सब कुछ हुआ तक़सीम, वो शहज़ादी रह गई। फरमाया शहर बानों से बारी है आपकी, तुम दाखिले इस्लाम हुई जाओ वतन को। ईरान जाके अपनी हुकूमत संभाल लो। बोली वो हुकूमत की तमन्ना नहीं हमें, बोली कि हुकूमत की तमन्ना नहीं हमें, अब मैं कहीं न जाऊंगी आका के शहर से। सब खुश हुए शहज़ादी की तौसीन खूब की, हज़रत उमर ने अपनी ये तजवीज़ पेश की। शहज़ादे इस्लाम को शहज़ादी दी गई, यानी कि अमानत है ये हज़रत हुसैन की। यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इनका निकाह ये हमारी तजवीज़ है, हमारी बात है। तो अपनी बात रखी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और फरमाया कि हमारी राय है कि हज़रत शहज़ादी शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया जाए, क्योंकि इधर वो ईरान के बादशाह की बेटी थी, शहज़ादी थी, और यहाँ हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों आलम के सरदार, मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार, हुजूर ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे थे। तो शहज़ादे इस्लाम को शहज़ादी दी गई। फरमाया अमानत है ये हज़रत हुसैन की। ये सुनते ही अवाम ने सद मरहबा कहा,
تکبیر کے نعروں سے سبھی شہر گونج اٹھا، شہزادی بھی خلیفہ کی مشکور ہو گئی، شہزادی بھی خلیفہ کی مشکور ہو گئی، ابن علی کے نام سے مسرور ہو گئی۔ جب حضرت شہزادی شہربانو رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا اپنے نکاح کے لیے تو وہ بہت خوش ہو گئی اور آپ کا نام سن کے مسرور ہو گئی۔ الحمدللہ۔ زینب نے شہربانو کو سمجھا کے یہ کہا، تم بادشاہ کی بیٹی ہو، محلوں کی مہلکہ، ناز و نعم سے تم نے گزاری ہے زندگی، ضد تم نے کی تو ہر طرح سے پوری کی گئی، مخمل پہ چلنے والی ہو تم نازنین ہو، نازک مزاج خوب روح ہو مہجبین ہو، پوشاک زر نگار تم نے پہنی ہے صدا، ہیرے جواہرات کا زیور تمہیں ملا، سب نوکروں پہ حکم چلایا ہے رات دن، آرام عیش محلوں کا پایا ہے رات دن، فاقہ کشی میں تم یہاں رہنے نہ پاؤ گی، کیسے بھلا دن رات مشقت اٹھاؤ گی۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، جو میدان کربلا میں بھی ساتھ تھیں اور یزید مکار پلید اس ملعون کے دربار میں بھی ساتھ تھیں، اور سارے لوگوں کی جو الحمدللہ اس وقت رہنمائی فرما رہی تھی۔ مثل امام حسین اگر کنہیں کو کہا جا سکتا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی یہ جو بھی بات تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے تکلیف اٹھائی، مصیبت اٹھائی، فاقے کیے، وہی چیز ان کی آل اہل بیت، ان کے گھرانے نے بھی کی امت کے لیے، تاکہ آنے والی امت یہ دیکھ کر مایوس نہ ہو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں کی طرح رہتے تھے اور ان کے گھر والے بھی بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، تو ہم اپنی زندگی ہم غریب میں کیسے بسر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے خود بھی غریبی پسند کی اور اپنی اہل بیت کے لیے بھی غریبی پسند کی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ تو آگے کیا ہوا؟ رو کر کہا شہزادی نے دل توڑیے نہیں، مانگوں گی بھیک جاؤں گی ہرگز نہ میں کہیں، سب راج پاٹ دین پہ قربان کر چکی، منظور ہے بے شک ہمیں فاقوں کی زندگی، ایمان ملا ہم کو نصیبہ بلند ہے۔ آج لوگ ایمان ملا ہوا ہے تو ایمان کی قدر نہیں کرتے، لیکن انہوں نے تو اپنا پورا راج پاٹ سب کچھ چھوڑ دیا۔ ان کو آفر بھی تھا کہ وہ جا سکتی ہیں اور اپنا راج پاٹ سنبھال سکتی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان کو اہمیت دی اور اپنا راج پاٹ چھوڑ دیا۔ فرماتی ہیں ایمان ملا ہم کو نصیبہ بلند ہے، آل نبی کے گھر کی غلامی پسند ہے، تن ڈھانک لوں گی اپنا میں پیبند لگا کر، شکوہ نہ کبھی لاؤں گی اپنی زبان پر، اس شہر کی جو خاک میں ہم کو ملا مزہ، ایران کے محلوں میں وہ ہم کو نہیں ملا، آرام نہیں ہم کو مصیبت پسند ہے، ہر شے سے بڑھ کے آپ کی نسبت پسند ہے، خوش ہو کے ہر طرح کی مصیبت اٹھاؤں گی، میں فاطمہ کے لال پہ قربان جاؤں گی، شہزادی علی ہو آپ بنتے بطول ہو، پیارے نبی کا واسطہ عرضی قبول ہو۔ شہزادی کہتے کہتے یہ قدموں پہ گر پڑی، زینب نے جب گلے سے لگایا تو خوش ہوئی، حضرت علی نے بات خلیفہ کی مان لی، منظور رشتہ کر لیا بیٹے کا باخوشی، بعد از نماز مسجد نبوی میں بیٹھ کر سارے صحابہ تھے علی حسنین اور عمر، بولے عمر حسین سے آ جاؤ اب ادھر، سارے مدینے والوں کی تم پر ہے اب نظر۔ سوچے کتنا حسین، کتنا اچھا وہ منظر ہوگا جب یہ ساری بات چلتی ہوگی۔ شہزادی شہربانوں کا جب اذن مل گیا، شبیر کا نکاح عمر نے پڑھا دیا، شہزادی سے امام کا جب عقد ہو گیا، چھوارے لٹائے شادی سے ہر شخص خوش ہوا۔ اچھا، نکاح جو ہوتا ہے تو اس کے اندر چھوارے جو لٹائے جاتے ہیں وہ سنت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب نکاح ہو تو چھوارے لٹائے جائیں۔ پہنچا دیا شہزادی کو گھر میں امام کے، دلہا دلہن کو شادی کے تحفے دیے گئے، اے شوق اس دلہن کی یہ قسمت تو دیکھیے، اے شوق اس دلہن کی یہ قسمت تو دیکھیے، دلہا ملے حسین یہ عظمت تو دیکھیے، اللہ تیرا شکر ہے تیرا ہی رحم ہے، تیری ہی رحمت ہے اور تیرا ہی کرم ہے۔
کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ